جب کسی شخص کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے، انہیں اغوا کر لیا جاتا ہے یا ان کی مرضی کے خلاف حبس بےجا میں رکھا جاتا ہے، تب انسانی دماغ بہت تیزی سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کے طریقے سوچنے لگتا ہے۔ ایسے لوگ بہت کریٹیو طریقوں سے دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ مدد حاصل کر سکیں۔ ہیلو فرینڈز، میں ہوں قرۃ العین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل لائف ٹی وی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ میری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں۔ آج میں ایسے واقعات کا تذکرہ کروں گی جن میں ہاسٹیجز یا یرغمالیوں نے ایسے سیکرٹ میسیجز دیے جن کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی۔ کلینک ریسیپشنسٹ سے ہیلپ مانگنا۔ فلوریڈا میں ایک لڑکی پر اس کے بوائے فرینڈ نے بہت تشدد کیا۔ جب وہ گھر چھوڑ کر جانے لگی تو بوائے فرینڈ نے اس کو گن پوائنٹ پر یرغمال بنا لیا اور گھر میں قید کر کے اس پر تشدد کرتا رہا۔ تب لڑکی کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے اپنے بوائے فرینڈ کو راضی کیا کہ ان کے کتے کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، اس لیے اسے ویٹ کلینک یعنی جانوروں کے اسپتال لے جانا ضروری ہے۔ کلینک پہنچ کر لڑکی نے خاموشی سے ایک نوٹ ریسیپشنسٹ کے آگے ڈال دیا جس پر لکھا تھا، پلیز پولیس کو بلا لیں، میرے بوائے فرینڈ نے مجھے یرغمال بنایا ہوا ہے، اس کے پاس گن بھی ہے۔ نوٹ پڑھتے ہی ریسیپشنسٹ نے پولیس کال کر لی۔ پولیس نے اس شخص کو گرفتار کر لیا اور اس طرح یہ لڑکی آزاد ہو گئی۔ نمبر 5 پہ ہے مورس کوڈ۔ مورس کوڈ ایک خفیہ پیغام رسانی کا میتھڈ ہے جس میں انگلیوں یا آنکھ کے اشاروں سے پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ جیریمایا اینڈریو ڈینٹن جونیئر ایک امریکن نیول ایوییٹر تھا۔ 1965 کی ویتنام کی جنگ کے دوران ویتنامی فوجیوں نے اس کا جہاز مار گرایا اور ڈینٹن جونیئر اور جہاز کے عملے کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ کچھ عرصے بعد ویتنام کے ایک ٹی وی پروگرام میں ڈینٹن جونیئر کا انٹرویو ریکارڈ کیا گیا تاکہ ویسٹ کو یہ تاثر دیا جا سکے کہ ویتنام میں قیدیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہوتا ہے۔ ریکارڈنگ کے دوران ڈینٹن اپنی آنکھوں کو بار بار جھپک رہا تھا۔ جب اس سے وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا اس کی آنکھوں میں کیمروں کی روشنیاں چبھ رہی ہیں۔ ویتنامی نہیں جانتے تھے کہ ڈینٹن مورس کوڈ کا ماہر ہے۔ یہ انٹرویو امریکہ میں بھی نشر ہوا۔ تب امریکنز نے ریئلائز کیا کہ ڈینٹن اپنی آنکھوں کو بار بار جھپکا کے مورس کوڈ کے ذریعے پیغام دے رہا ہے۔ جب اس پیغام کو ڈی کوڈ کیا گیا تو لفظ ٹارچر بنا۔ تب دنیا کو پتہ چلا کہ ویتنام میں قیدیوں پر بہت تشدد ہو رہا ہے۔ اس کے بعد امریکن گورنمنٹ نے ویتنام کی گورنمنٹ پر قیدیوں کی رہائی کے لیے دباؤ بڑھا دیا اور یوں تمام قیدی رہا ہو گئے۔ ڈینٹن کو اس کی وطن واپسی پر بہادری اور ذہانت کی وجہ سے نیوی کراس دیا گیا۔ نمبر 4 پر ہے پیزا آرڈر۔ 2015 میں فلوریڈا میں ایک خاتون شیرل کو اس کے بوائے فرینڈ ایتھن نے یرغمال بنا لیا۔ ایتھن شیرل پر تشدد کرتا تھا۔ ایک دن اس نے بہت مار پیٹ کی تو شیرل نے جان بچانے کے لیے گھر سے بھاگنا چاہا۔ ایتھن بہت غصے میں تھا، اس نے شیرل پر چاقو نکال لیا۔ شیرل جانتی تھی کہ ایتھن نشے میں ہے اور وہ اس کو اور اس کے بچوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تب شیرل نے ایک ترکیب سوچی اور اس نے ایتھن کو کہا کہ وہ اور بچے بہت بھوکے ہیں اور وہ پیزا آرڈر کرنا چاہتی ہے۔ اس نے پیزا ہٹ ایپ کے ذریعے ایک لارج پیپرونی پیزا آرڈر کیا۔ جب پیزا ہٹ کو یہ آرڈر ملا تب انہوں نے نوٹس کیا کہ اس پر پیزا آرڈر کے ساتھ ساتھ ایک میسج بھی ہے کہ پلیز میری مدد کریں اور 911 کو کال کر دیں۔ پیزا ہٹ کے عملے نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس جب ان کے گھر پہنچی تو دروازہ شیرل نے کھولا۔ اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ پولیس نے فوراً ان کو اپنی حفاظت میں لے لیا مگر 2 بچے اندر تھے اور ایتھن مسلح تھا۔ ایتھن نے کچھ دیر ریزسٹ کیا مگر 20 منٹ کے بعد اس نے گرفتاری دے دی۔ اس طرح شیرل اور اس کے 3 بچوں کو رہائی ملی۔ نمبر 3 پر ہے میسج ان اے بوتل۔ بوتل میں بند کوئی پیغام، یہ آپ نے صرف کہانیوں میں پڑھا ہوگا مگر حقیقت میں ایسا 2005 میں ہوا جب ایک بوٹ جس میں پیرو اور ایکواڈور کے تارکین وطن سوار تھے۔ کوسٹاریکا کے ساحل سے 600 کلومیٹر دور بوٹ خراب ہو گئی۔ وہ شخص جو ان لوگوں کو لے کر جا رہا تھا اور جسے ان لوگوں نے اس کام کے عوض بہت زیادہ پیسے دیے تھے، ایک کشتی میں بیٹھ کر فرار ہو گیا
बोट में मौजूद लोगों को मौत सामने नजर आ रही थी। जल्द ही खाना और पानी भी खत्म हो गया। बोट में ज्यादातर नौजवान सवार थे। उन्होंने जिंदगी बचाने की एक आखिरी कोशिश की और एक पैगाम लिखा कि प्लीज हमारी मदद करें, और उसे एक बोतल में बंद करके समंदर में फेंक दिया कि शायद ये किसी को मिल जाए और तमाम लोगों की जान बच जाए। खुशकिस्मती से ये बोतल एक फिशिंग बोट के जाल में 3 दिन बाद फंस गई। उन्होंने बोतल को खोला तो ये पैगाम पढ़कर फौरन हुक्काम को इत्तला दी, और इस तरह चंद लोगों की जहानत की वजह से 86 लोगों की जान बच गई। नंबर 2 पे है पिज्जा ऑर्डर। दोस्तों, पिज्जा न सिर्फ खाने में मजेदार होता है, बल्कि इसने कई दफा लोगों की जान भी बचाई है। एक खातून ने 911 कॉल करके, जो कि नॉर्थ अमेरिका में पुलिस हेल्पलाइन का नंबर है, पिज्जा ऑर्डर किया। ऑपरेटर ने खातून को बताया कि आपने गलत नंबर डायल किया है, ये पुलिस का इमरजेंसी नंबर है। मगर खातून, जो बहुत परेशान लग रही थी, उन्होंने कहा कि नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं एक लार्ज पिज्जा ऑर्डर करना चाहती हूँ। तब ऑपरेटर को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ और उसने पूछा कि क्या वो किसी की मौजूदगी की वजह से बात नहीं कर सकती। तब खातून ने जवाब दिया कि आप बिल्कुल ठीक समझे। ऑपरेटर ने फौरन पुलिस ऑफिसर को मुत्तला किया, और जब पुलिस वहां पहुंची तो देखा कि खातून को उसके बॉयफ्रेंड ने बहुत बुरी तरह से मारा पीटा है और उसको यरगमाल बनाया हुआ है। पुलिस ने खातून को आजाद करा लिया और बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया गया। नंबर 1 पर है फ्लाइट अटेंडेंट हेल्प। ह्यूमन हाईजैकिंग या इंसानी तिजारत एक संगीन मसला है। ये सब हमारे इर्द गिर्द हो रहा होता है, मगर हमें इसका इल्म नहीं होता। एक ऐसा ही वाकया अलास्का की सियाटल से सैन फ्रांसिस्को जाने वाली फ्लाइट पर पेश आया। फ्लाइट अटेंडेंट शीलिया फ्रेडरिक को 2 मुसाफिरों, जिनमें एक टीनेजर लड़की और एक मर्द था, कुछ शक हुआ। कोई ऐसी बात थी जो ठीक नहीं लग रही थी। शीला ने नोट किया कि मर्द ने बिजनेस सूट पहना हुआ है, जबकि लड़की के कपड़े काफी पुराने, बाल गंदे और हाथों पर मारपीट के निशान हैं। उसे लड़की कुछ खौफजदा नजर आई। शीलिया ने उन दोनों के पास जाकर उनसे बात करने की कोशिश की, मगर मर्द ने बहुत रूडली उसको वहां से जाने के लिए कहा। तब शीलिया ने लड़की को वॉशरूम जाने का इशारा किया, जहां उसने पहले से ही एक नोट लिखकर लगा दिया था कि क्या तुमको हेल्प की जरूरत है। लड़की उठकर वॉशरूम चली गई। जैसे ही वो बाहर निकली, शीलिया फौरन अंदर गई तो उसने देखा कि लड़की ने उस नोट पर हेल्प मी लिखा हुआ था। शीलिया ने फौरन पायलट को इसकी खबर दी। पायलट ने 30,000 फुट की बुलंदी से ही सैन फ्रांसिस्को पुलिस को मुत्तला कर दिया। जैसे ही प्लेन ने लैंड किया और मुसाफिर टर्मिनल तक पहुंचे, पुलिस उस शख्स की गिरफ्तारी के लिए तैयार खड़ी थी। लड़की को रिहा करवा लिया गया और वो शख्स गिरफ्तार हो गया। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए कुर्रतुल ऐन को इजाजत दीजिए।